جائے قرار بنایا. یہ خود تھوڑی ہو گیا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. کیا زبردست بات ہے. پھر اس کے بیچ میں اس نے دریا جاری کر دیے. پانی بنایا سمندر میں ایک ہی جگہ, لیکن پوری دنیا میں انسانوں کے رہنے کی جائے قرار ہے. تو آپ بتاؤ کوئی جائے قرار ایسی ہے جہاں پانی نہ ہو؟ ہے بھائی, آپ گئے ہوٹل میں, جائے قرار ہے جی, بیٹھے, سر پانی چاہیے, واش روم جانا ہے, کہہ رہے پانی نہیں ہوتا بھائی ہمارے یہاں, کھانا ملے گا خالی آپ کو. وہ بھائی کوئی بوتل دلا دو, نیسلے کی, ایکوافینا کی, کوئی خرید لیں گے. ہم کہہ رہے پانی ہے ہی, تو آپ کہیں گے جائے قرار تھوڑی ہے پھر یہ. زمین کو جائے قرار بنایا. پانی کی صفت ہے نیچے کی طرف آنا, تو سمندر میں پانی ہے. اگر یہ پانی وہاں نہ جاتا پہاڑوں پہ, تو صرف ساحل سمندر پہ لوگ آباد ہوتے, اور اس پانی کو بوائل کر کے, اس سے بھاپ اسٹیم نکال کے, پھر ٹھنڈا کر کے 6 مہینے میں 1 گلاس پانی پیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہوتا نا. اسی پانی کو دبئی والے جیسے اب کر رہے ہیں نا, تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کڑوا پانی, اب کیا کریں. تو پانی کو یہ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ آپ جتنا ہائٹ پر جاتے چلے جائیں, پانی کی مقدار کم ہونے کے بجائے بڑھتی. برستا ادھر ہے, سمندر کے قریبی علاقوں پہ عموماً بارشیں کم ہوتی ہیں. اور کیسے سورج ایک خاص ٹیمپریچر سے پانی کو اٹھاتا ہے, خاص ٹیمپریچر سے, کہ اس میں نمک نیچے رہ جائے. عجیب عجیب قدرت کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. دیکھو عجیب بات ہے کہ جب سورج تپاتا ہے نا, اس کو سمندر کو تپاتا ہے, وہ اسٹیم بن کے جب اوپر جائے گا تو اوپر کھاد بھی جاتی ہے, جو مچھلیوں کی وجہ سے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے نا, وہ بھی جاتی ہے اس کے اوپر. پھر جب وہ پانی برستا ہے, وہ نائٹروجن زمین پہ لے کے آتا ہے. وہ نائٹروجن آپ کے میرے پیٹ میں جائے نقصان دہ نہیں ہے, زمین کو وہ زرخیز کر دیتی ہے. حالانکہ ویسے آپ اور میں اگر کھاد کھائیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ یہ یوریا کھا کے دیکھو آپ, میرے مشورے پر 1 چمچ کھا لو آج آپ. بارش کے پانی میں جو پاور ہے یوریا سے زیادہ ہے. یہ جنگلوں میں کوئی یوریا ڈال رہا ہوتا ہے جو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے درخت پیدا ہو گئے. میں تھائی لینڈ کے جنگلوں میں گیا ہوں, میں تنزانیہ کے جنگلوں میں گیا ہوں, ایسی گرینری ہے. آدمی کہتے ہیں ادھر کھاد کون پھینک رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ کوئی کھاد نہیں ہے, کوئی ٹریکٹر نہیں چل رہے. یہ پانی ہے جس کو خدا برکت والا پانی کہتا ہے. ہم نے کیاری بنائی ہے, پانی صبح شام ڈال کے تھک جاتے ہیں, گھاس کا تنکا نہیں اگتا. جب بارشیں برستی ہیں, ابے بھائی پتہ نہیں کیا زمین لہلانے لگتی ہے. ایک عجیب پاور ہے اس کے اندر, اس پانی میں. لیکن وہ پانی آپ پیو, نقصان دہ نہیں ہے, نقصان نہیں دیتا آپ کو. تو اب کیسے ایک خاص ٹیمپریچر دیا جا رہا ہے اس کو, کہ اتنا نہ ہو کہ سب چیزیں ہی آنا شروع ہو جائیں. ہے بھائی, پانی آئے اور اتنی مقدار میں نائٹروجن آئے, بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں آنا چاہیے. پھر وہ پانی جب آسمان کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے, قرآن بارش کی بہت مثالیں دیتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, اونٹنیاں ہوتی ہیں نا پانی پلانے والی, جو پانی بھر بھر کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اللہ ان بادلوں کو اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم نے اونٹنیاں لگا دی ہیں لائن پہ, ٹھیک ہے نا. وہ اونٹنیاں فضا میں, بادلوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اونٹنیاں ہیں, وہ پانی کے ڈول بھر بھر کے تشکیلات ہو رہی ہیں. بھائی جا تو مری کے پہاڑوں پہ جا کے برف برس, سوات مردان کے پہاڑوں, ہائٹ کے ایریاز ہیں وہ, وہاں جا کے گلگت چترال, وہاں جا کے برسو. کراچی میں زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے برس کے آئے گا ادھر ہی, ادھر زیادہ جا کے برسو, کیونکہ ادھر کم برسے, یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا. وہاں جتنا گرے گا پھسل کے جائے گا سمندر میں ہی, دریا سارے ادھر ہی آئیں گے. تو زیادہ وہاں برسو, یہاں زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اونٹنیاں جا رہی ہوتی ہیں ڈول بھر بھر کے, جو بادلوں کو جو اللہ تعبیر کر رہا ہے, لواقح, پانی سے بھرے ہوئے بادل, اور وہ جا کے مختلف جگہوں پہ دے مار 4:30 جب برستی ہے. ہمارے حضرت بارش کو دیکھتے حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے, کہتے اللہ کیسا اپنے بندوں پہ مہربان ہو رہا ہے. دھاڑ دھاڑ بارش کا شور بھی ایک خوشی پیدا کرتا ہے, اور بارش میں حیات ہے. بارش بند ہو جائے سب ختم, سب ختم, ساری دنیا کی معیشت کا جنازہ نکل جائے. لوگ روٹی کے لیے ترسیں, ہر چیز. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اللہ کہتے ہیں اس آسمان میں, اس بارش کے پانی میں تمہاری روزی ہے. رزق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ رزق عربی میں صرف روٹی اور پراٹھے کو نہیں کہتے ہیں. رزق کہتے ہیں جو بھی زندگی گزارنے کے ضروری لوازمات ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رزق. قرآن کہہ رہے ہیں اس پانی میں سب کچھ ہے. کیا مطلب؟ یہ پانی ہے تو تم کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ پانی ہے تو نظر جس کی کمزور ہے, آپ کے چشمہ اس پانی کی وجہ سے لگا ہوا ہے. بارشیں برسیں گی, آپ کو چشمہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا. آپ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب, بارش کا چشمے سے کیا تعلق؟ ایک وہ والا چشمہ تم ہے تعلق جو پہاڑوں سے نکلتا ہے, یہ والے چشمے سے کیا تعلق؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. پٹرول گیا تیل لینے, اگر بارش برسنا بند ہو جائے سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب زمین سے اگنا ختم تو سب سے پہلے آپ کے جانور مرنا شروع, آپ کے درخت سوکھنا شروع,
پانی زمین کی تہ میں نیچے جانا شروع. انسان کو پانی نہیں ملے گا, روٹی نہیں ملے گی, دکانیں, تو چشمے والا کیا کرے گا؟ جو آپ جو چشمہ پہن کے بیٹھے ہیں نا, وہ چشمے والا کیا کرے گا؟ وہ سارے چشمے سستے داموں بیچ کے پراٹھا خرید کے کھائے گا. وہ دیکھیں پہلے پیٹ میں کیا اترے, گندم مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ, پانی نہیں ہے. آپ بھی چشمہ پھینکو گے, آپ بولو گے بھائی 2 پراٹھے چاہیے مجھے, میرا چشمہ بھی لے لو, میری ٹوپی بھی لے لو, میرا بنیان بھی لے لو, آگے رہنے دو, باقی چیزیں پہن کے رکھے ہیں سر نا, جوش میں آگے سب چیزیں. بعض دفعہ اتنی موٹیویشن مل جاتی ہے, آدمی کہتا ہے بھائی تو کچھ نہ کریں فی الحال, جب حالات اللہ نہ کرے ایسے ہو گئے تو پھر ہم, اللہ سب کو بچا کے رکھے ایسے حالات, پھر مشورہ کر لیں گے اس پہ, لیکن اللہ سب کو بچا کے رکھے. تو ایک ایک چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو. اسکول والی تو تیل لینے پہلے ہی چلے جائیں گے, ایجوکیشن, چاند پہ جانا, خلائی سیارے اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں, اور ناسا نے آج کو فلاں سیارہ بھیجا, وہ سب کو بولے گا بھائی نیچے آ جا, کچھ دیکھ چاند وان پہ کچھ گندم کے 1-2 دانے مل جائیں, اٹھا کے لیا کہیں سے. ساری سائنسی ترقی کہاں چلی جائے گی؟ جس کے پاس روٹی ہوگی وہ بادشاہ ہوگا. 50-50 کا کل کسی نے کلپ بھیجا, 50-50 آیا کرتا تھا کسی زمانے میں, اس میں دکھایا کہ ایسا سادہ مذاق ہوتا ہے اور بڑا زبردست. چینی ہمیشہ شارٹ ہوتی رہی ہے کراچی میں, تو اس میں دکھایا کہ ایک دہشت گرد چائے پی رہا ہے بیٹھ کے نا, گنڈا بیٹھا ہوا ہے چائے پی رہا ہے, کالا چشمہ کیپ لگا کے, چائے پیتے, چائے میں چینی کم تھی, جو چینی مارکیٹ میں کیا تھی, شارٹ تھی. اس کو غصہ آیا نا, پسٹل اٹھا کے لایا, اور وہ میوزک نہیں ہوتا, وہ خطرناک قسم کا, وہ جیسے پتہ نہیں ابھی قتل 25-30 بندے گرنے والے ہیں, تو وہ جا رہا ہے, اور وہ جو ہوٹل کا مالک ہے نا وہ کانپ رہا ہے. ہوٹل کا مالک پیسوں کی گڈیاں نکال کے اس کو دے رہا ہے, نہیں گڈیاں نکال کے اس کو دے رہا ہے, یہ لے بھائی, بندوق رکھی ہوئی ہے, کہہ رہا سمجھ جا کیا کہہ رہا ہوں تجھے نا. اس کو بولا نہیں ہے, بس وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو کیا چاہیے, لیکن وہ کہہ رہا پیسے لے لے, تو نہیں گڈیاں, پسٹل رکھ دی, اس نے چینی نکالی, اس نے 1 چمچ 2 چمچ بھر کے ڈالی, جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. یہ ہے تو لطیفہ, لیکن اگر چینی واقعی شارٹ ہو جائے نا تو ایسا ہی ہوگا. حقیقت بتا رہا ہوں, واقعی شارٹ ہو جائے نا ایسا ہی ہوگا. دہشت گرد آئے گا, بندوق رکھے, بولا گھر چل, چینی کا ڈبہ میرے حوالے کر. یہ تو ابھی ہری ہری سوج رہی ہے, ہم کو پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندیں بھری ہوئی ہیں, اس لیے آئی فون چاہیے ہمیں, اچھا والا لیپ ٹاپ چاہیے, LCD یہ LED گھر میں چینج کر لو. بیگم میں چاہ رہا ہوں سینما گھر میں ہی کھول لیں ہم, فلم دیکھنے کے لیے وہاں جانے کی ضرورت پڑے. یہ ہری ہری اس لیے سوج رہی ہے, نلکوں میں پانی آ رہا ہے. سمجھتے ہو جب واش روم میں بیٹھتے ہیں تو لوٹا بھر جاتا ہے, یہ تو اس لیے ہری ہری سوج رہی ہے. ایک بڑے عالم نے بیان کے دوران, ایک حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت حکیم اختر صاحب کے بیانات سنا کریں, یوٹیوب پہ موجود ہیں آڈیو, بہت اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ان کے بیان سن کے. یہ صوفیہ کرام تھے جو بدعتوں سے بچتے تھے. تصوف کے بغیر دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی, خشک بنتا ہے انسان. حدیثیں بہت یاد ہو جائیں گی, جو گرمی چاہیے نا دل کو اللہ کی محبت کی, وہ تصوف میں ہی ہے. لوگ کہتے ہیں پھر نبی کے دور میں کیسے؟ نبی کے دور میں تصوف تھا, یہ اصطلاح نہیں تھی, یہ ٹرم نہیں تھی, یہ ٹرم بعد میں ایجاد ہوئی ہے. جیسے فقہ نبی کے دور میں تھا, اصطلاح نہیں تھی. تو مسائل تو تھے نا جن کو بعد میں فقہ کا نام دیا گیا. ہاں, تصوف کی 2 قسمیں, ایک بدعتیوں کا, ایک بدعت سے بچنے والوں کا. تو تصوف کے چکر میں کسی بدعتی کے بھیٹ نہ چڑھ جائیں. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیان میں فرما رہے تھے کہ بغداد جو تھا, جب مسلمانوں کی خلافت تھی, مسلمانوں کو بھی اللہ نے بڑے وسائل دیے تھے, تو بغداد میں بہت سے عاشق پیدا ہو گئے تھے. وہ بزرگوں کو جا کے بتاتے, حضرت ہمیں فلانی سے عشق, یہ عشق معاش کا تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے نا, کہ عشق ہو گیا ہے, فلانے کو یہ ہو گیا ہے. پھر وہ اپنے شیخ سے جا کے اصلاحی تعلق, وہ عشق ختم کروائیں, یا وہاں شادی ہو جائے, یا جو بھی آج بھی ہوتا ہے. آج تو بہت ہی زیادہ ہو گیا کیونکہ بے پردگی ہے. پہلے زمانے میں بھی تھا, اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے. پہلے زمانے میں کہیں آنکھ میں ٹکا ہو گیا, نظر پڑ گئی, اور اتفاق سے کوئی سلام دعا ہو گئی تو پھر پاگل ہو گئے, لٹو ہو گئے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب تو لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام ہو ہی نہیں رہا مارکیٹ میں. تو اس زمانے میں کسی کو عشق ہوتا تھا, وہ بزرگوں کے پاس جاتا. تو بغداد میں بہت سارے عاشق پیدا ہو گئے تھے, کیونکہ خلافتیں تھیں, پیٹ بھرے ہوئے تھے, مسلمانوں کے پاس وسائل, ہر لحاظ سے وسائل. سائنس ٹیکنالوجی میں مسلمان سب کا باپ بنا ہوا تھا اس وقت, جو ہے نا, امام تھا. گورا پڑھنے آتا, ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا, ہم سے پڑھتا تھا کہ کیا ہم پڑھاتے تھے اس کو. تو فرمایا کہ بغداد میں قحط پڑ گیا,
जितने आशिकीन थे ना, सबके इश्क का भूत सबसे पहले उतरा है। किसी आशिक से पूछो शादी कराते, कह रहे रोटी दे दे भाई, शादी वादी गई खत्म, तेल लेने, रोटी दे दे हमें। अबे तेरी महबूबा से मुलाकात कराते, अबे छोड़ मुझे रोटी चाहिए। हर आदमी, ये सब पेट भरे हुए तोंदे भरे हुए की बातें होती हैं इश्क माश का। तो एक बारिश है जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है कि इसमें रिस्क मैंने छुपा दिया, ये खत्म। ये जो कुरान कहता है ना हमने पानी से हयात को पैदा किया, सिर्फ पैदा ही नहीं है, हयात बरकरार भी किससे है? पानी से है। हयात बाकी भी पानी से है। इसकी वजह से बाज डॉक्टर कहते हैं पानी बहुत पियो, पानी बहुत पियो। तो वो बाज ये भी कहते हैं जितना प्यास लगती है उतनी पियो। मेरी राय में जो कह रहे हैं ना जितनी प्यास लगती है उतना पियो, वो सही फितरत की बात कर रहे हैं। पानी से पैदा किया मतलब ये थोड़ी कि पानी के अंदर डुबकियां लगाना शुरू कर दो, बस जितना जरूरी है तो प्यास लगा देती है फितरत हमको। आपको पथरी वथरी का मसला है या कोई और प्रॉब्लम है तो एक अलग बात है। तो अब क्या है कि क्या बात कर रहा था यार? हाँ, वफिस समाई रिज़्क़ुकुम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुरान कह रहा है हमने जाए करार बना दी। कैसे बादल चलते हैं दूर दराज इलाकों में जाके, हाँ बारिश होती कैसे स्टाइल में है। कुरान कहता है वयुसब्बिहुर रादु बिहम्दिही, बादलों की जो गरज है ये अल्लाह की पहले हम्द व सना बयान करती है, खुदा की किबरियाई, और बिजली की कड़क फिर अल्लाह की किबरियाई बयान करती है। स्टाइल से बारिश होती है। बहुत बड़ा काम हो रहा है भाई, इंसानों की फैक्ट्रियों के पहिए घूमेंगे जब बारिश होगी, किसानों को रोटी मिलेगी खाने को, कपास पैदा होगी, एक्सपोर्ट होगा माल, इंपोर्ट होगा। ये जो सारी हमारी किमाड़ी और की जो बंदरगाह चल रही है बारिश बरसने से चल रही है, किसान भी खाएगा, फैक्ट्रियां भी, और चश्मे भी पहने जाएंगे, टोपियां भी पहनी जाएंगी, शलवारें और जो है ना टेक्सटाइल मिलें भी आबाद होंगी और कमीजें भी सिली जाएंगी, दर्जियों का बिजनेस भी चमकेगा, स्कूल भी खुलेंगे और स्कूल के ओनर भी पैसा नोट छापेगा, सब 4-4 शादियों पे बातें भी होंगी और शादियां भी होंगी। अब तो कुछ रहा ही नहीं ना, जब यहां आ गए इसका मतलब सब कुछ होगा। तो जब इतने सारे काम होंगे, उस पानी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसे नहीं हो कि आप बैठे हुए धड़ बस वो पानी बरस रहा है चलो, ना ना ना। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले वयुसब्बिहुर रादु बिहम्दिही, कि रात जो है बादलों की जो गरज है ये अल्लाह की पहले हम्द व सना बयान करती है कि हमारा रब अपने हवाओं को भेजता है मुबश्शिरातिन, हवाएं आके खुशखबरियां सुना रही होती हैं पानी आने वाला है। बारिश से पहले अक्सर वैक्यूम बन जाता है ना खला, फिर वो वैक्यूम का जोर कैसे टूटता है, एकदम हवाएं आती हैं और फिर दड़ा बारिशें बरसना शुरू हो जाती है।